السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہم بھی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا جی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان صاحب پہ۔ کل جو عمران خان صاحب نے پاور شو کیا ہے راولپنڈی میں، لیکن اس سے پہلے جو بہن بھائی ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کل عمران خان صاحب نے راولپنڈی میں بہت بڑا جلسہ کیا جس میں عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی، جس میں عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، نوجوانوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی، فیملیز نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اور تمام لوگوں کو خان صاحب کے خطاب کا بے صبری سے انتظار تھا۔ پھر آخر مقرر وقت پر خان صاحب نے اپنا خطاب شروع کیا اور ان کے خطاب میں چند اہم نکات جو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا، جب میری ٹانگ پہ گولی لگی اور میں گر رہا تھا تو جیسے ہی میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں گزری، میرے سر کے اوپر سے۔ اگر میں نہ گرتا تو مجھے گولیاں لگ جاتی، لیکن میں اپنی قوم کو اور اپنے نوجوانوں کو اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، کلمہ کا مطلب سمجھو، خدا کے سوا، اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو جو اللہ نے آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا قرآن میں، تو اس میں واضح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تم زمین سے نہیں جاؤ گے، اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو جیسے مرضی احتیاط کرو، ڈرو، چھپو، موت سے نہیں بچ سکو گے۔ انسان تو جب میں گرا تو اس وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ مجھے ابھی نہیں جانا۔ اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے 12 لوگوں کو گولیاں لگی، فیصل کو بھی، اور احمد چٹھا جو میرے ساتھ تھا وہ میرے ساتھ گرا ہوا تھا، اوپر اور لوگوں کو بھی گولیاں لگی۔ یہ جو موت کا خوف ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ یہ جو خوف انسان کو اوپر طاری ہو جاتا ہے، یہ بڑے انسان کو چھوٹا انسان بنا دیتا ہے۔ خوف ایک قوم کو غلام بنا دیتا ہے۔ یہ جو مرنے کا ڈر ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا ثانیہ ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں، تو کوفہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کا خوف تھا کہ اس کے ظلم کا خوف تھا، نہیں مدد کرنے کے لیے آئے، اور مسلمانوں کی تاریخ کا ٹریجڈی سانحہ ہوا۔ اور یہ جو خوف ہے انسان کو غلام بناتا ہے، ذلت کا خوف، جی مجھے ذلیل کر دیں گے۔ مجھے پچھلے 7 مہینے میں 26 سال کی سیاست میں کتنی انہوں نے کوشش کی مجھے ذلیل کرنے کی، ہر قسم کی کردار کشی کی کا موقع نہیں چھوڑا، کسی طرح عمران خان کو ذلیل کریں۔ کیوں ہمیں چور کہتا ہے؟ کتنے وزیر اعظم آئے اور گئے، کسی وزیر اعظم کے لیے عوام نہیں نکلی جیسے میرے لیے نکلی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پہ تیسری چیز، جو رزق، کتنے طاقت میں لوگ بیٹھے جو اپنے نیچے جو تنہا دار لوگ ہیں ان سے غلط کام کرواتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے۔ کیوں؟ ان کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے۔ اللہ نے یہ 3 چیزیں اس لیے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں کہ وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ جو کلمہ ہے، جب تک آپ کے دل میں اس کا مطلب نہیں آئے گا یہ آپ کو آزاد نہیں کرے گا، اور صرف آزاد انسان بڑے کام کرتے ہیں، آزاد ملک اوپر پرواز کرتے ہیں، غلام صرف اچھی غلامی کرتے ہیں۔ آج آپ کراس روڈ پہ کھڑے ہو، فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو۔ آج آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا، آج آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے پہ نہ لگا جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ پاکستانیوں، آپ بھی ادھر کھڑے ہیں، آپ ایک نعمتوں کا راستہ ہے، ایک عظمت کا راستہ ہے، دوسری طرف تباہی کا راستہ ہے۔
غلامی کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے۔ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں پرواز کرنے کے لیے، کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو تم؟ ہمارا مستقبل یہ نہیں کہ ہم چونٹیوں کی طرح رینگیں۔ جو اوپر آئے جی فیصلہ کرے کہ یہ تو جی چور ہیں، ان کے اوپر ایکشن لیں، گورنمنٹ گرا دیں، اگلے دن پھر بند کمروں میں فیصلہ ہو کہ جی نہیں اب NRO دے دیا ہے ان کو، یہ گنگا میں نہا کے آ گئے ہیں، پھر ان کو نکالیں کہ جی یہ چور ہیں اور پھر NRO دے دیں۔ اور پاکستانیوں، اگر ہم ان چیزوں کو، اس ظلم کو، اس ناانصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے، اس قوم کے اندر بیر بکریوں، گائے بھینسوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان انصاف مانگتا ہے۔ انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں یہی فرق ہے۔ انسان کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے۔ پاکستان اگر ایک عظیم ملک نہیں بنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں آئی، طاقتور کی حکمرانی جنگل کا قانون رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، اس کی شریعت پہ، اس کے راستے پہ چلو۔ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا؟ ہماری بہتری کے لیے۔ یورپ جائیں، سوئٹزرلینڈ جائیں، برطانیہ جائیں، پاکستانی بیرون ملک میں رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ آج کیوں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانی ہمارے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں ان ملکوں کے اندر انصاف ہے۔ یہاں سے جا کر وہ وہاں پیسے بناتے ہیں، وہاں خوشحالی آتی ہے، اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں کیونکہ ان کو ان ملکوں میں انصاف ملتا ہے، محنت کا پھل ملتا ہے، ان کے حقوق کی وہاں تحفظ کی عدالتیں انسانوں کے اندر انصاف کرتی ہیں، اس لیے وہاں خوشحالی ہے۔ اور غریب ملکوں کے اندر، ہر غریب ملک کے اندر چلے جائیں، ان کے بڑے بڑے وزیر اور وزیر اعظم اور صدر ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں۔ ہر سال 1700 ارب روپے، عمران خان صاحب کا کہنا تھا، ہر سال 1700 ارب روپے غریب ملکوں کے چوری کر کے ان کے ہی صاحب اقتدار لوگ امیر ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں۔ غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے۔ تو پاکستان اگر آج ان حالات میں ہے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے شروع سے ہی قانون کی حکمرانی نہیں کی۔ ماشاء اللہ ہوتا ہے وہ بھی قانون توڑ کے آتا ہے، طاقت کی حکمرانی تھی، وہ قانون سے اوپر تھے، لیکن جو دو خاندان جنہوں نے 30 سال سے ہمارے ملک پر حکومت کی، انہوں نے بھی کبھی ملک اور اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی جب آتے تھے تو بجائے اداروں کو مضبوط کرنے کے، قانون کی حکمرانی لانے کے، انہوں نے آتے ہی اداروں کو کمزور کیا، کیونکہ کرپشن نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے ادارے کمزور نہ ہوں۔ میرے اوپر انہوں نے کرپشن کا کیس کیا، میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی، میرے اوپر دہشت گردی تک کا کیس کر دیا، مجھے پکڑنے آ گیا، عوام کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے جس طرح میرے کارکنوں کے اوپر کیسز کیے، انہوں نے پورا زور لگایا الیکشن میں ہرانے کا۔ الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی، اس کے باوجود عوام نے پیغام دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ان چوروں کے ساتھ نہیں۔ ارشد شریف کا سب کو پتہ ہے کیوں ملک چھوڑ کے گیا، کون اس کو بلیک میل کر رہا تھا، کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا، اور پھر اسے قتل کروایا گیا، اسے شہید کروایا گیا۔ اور میں تو اپنی بات نہیں کرتا، وہ موزم یاد ہے جو اس شوٹر کے پیچھے گیا تھا 3 بچوں کے ساتھ، وہ وزیر آباد کے جلسے میں آیا تھا، اس کو جس طرح قتل کیا، اس کو شوٹر نے گولی نہیں ماری۔ اب جو تفتیش ہو رہی ہے اس میں گولی کی اور طرف سے آئی، اور وہ جو اس کو گولی مار رہے تھے وہ اصل میں شوٹر کے لیے تھی۔
3 بندوق والے تھے وہاں، ایک جس نے ہمارے پہ فائرنگ کی، ایک وہ جس نے سامنے سے گولیاں چلائی، اور ایک یہ جس نے اس شوٹر کو قتل کرنا تھا۔ خان کو جس نے گولی ماری اس کو وہیں مار دیا تاکہ وہ بولے نہ، تو راستے میں بیچارہ موزم آ گیا اور اس کو گولی لگ گئی۔ مجھے پتہ تھا جن 3 لوگوں نے پلان بنایا تھا مجھے مارنے کا، مجھے اداروں کے اندر سے رپورٹ آ گئی تھی۔ پہلے یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ توہین مذہب کر دی، یہ دینی انتہا پسند ہے، اور پھر کسی مذہب کے رکھوالے نے اس کو گولی مار دی، بھئی کسی عاشق رسول نے اس کو گولی مار دی ہے، قتل ہو گیا، اب بس 2-4 دن عوام نکلے گی، پروٹیسٹ کرے گی، اس کے بعد ختم۔ یہ پلان تھا اصل میں، خان صاحب کا کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تھے عمران خان صاحب کی تقریر کے کچھ اہم پوائنٹ جو ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ دیکھیں، پولیٹکس کے اندر کوئی بھی چیز ختمی نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب نے ایسا پتہ کھیل دیا ہے، اور بالکل ٹائم پہ یہ پتہ کھیلا ہے انہوں نے۔ ابھی تک تو سارے راستے بند نظر آتے ہیں، جیسے عدم اعتماد پیش کریں گے تو وہاں کوئی رکاوٹ ہے، کبھی سوچتے ہیں اس طریقے سے بچ جائیں، وہاں بھی رکاوٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ انحصار کرتے ہیں، وہاں بھی صورتحال ابھی مختلف تصور کی جا رہی ہے، یا نہیں تو وہ تھوڑے ٹائم میں پتہ چل جائے گا۔ لیگل کوسچن اٹھائے جا رہے ہیں، ان کا جواب یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو اراکین اسمبلی منتخب ہو کر یہاں پہنچتے ہیں، اس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کیا جا سکتا، اس کے قرارداد پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے تو دیکھیں، اسمبلی کو 365 دن ہوتی ہے، اس کا سیشن چلتا رہتا ہے مختلف ٹائمز کے اندر، یعنی اسمبلی کا سیشن شروع ہوا اور 15 دن کے اندر ختم ہو گیا، پھر 10-15 دن چھٹی ہے، پھر اسمبلی کا سیشن ہوا، 1 ہفتہ چلا، پھر ختم ہوا، یعنی مختلف ٹائم میں سیشن چلتے ہیں، بعض اوقات یہ سیشن 1 مہینہ بھی چلتے ہیں۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کا سیشن اب چل رہا ہے اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا ہے۔ اگر یہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کا سیشن چل رہا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے؟ کیونکہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل کے مطابق اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے کسی محسوس اسمبلی میں، اس وقت تو اسمبلی میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کا بزنس نہ چل رہا ہو، تو آپ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کر سکتے ہیں، تو 1 ہفتے کے اندر وہاں سے آپ کو ہاں یا نہ کا جواب آ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہاں پہ باندھ لیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں محمود خان کے خوف یا پنجاب کی اسمبلی میں پرویز الہی کے خوف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جائے۔ کلیئر ہو گیا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اسپیکر خان صاحب کا اپنا ہے اور وہاں پہ ان کا کنٹرول بھی بہت زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ جب کہیں تو عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ عمران خان کہہ دیں پرویز الہی کو کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو وہ بھی کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے گورنر کو ایڈوائز بھیج دیں کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو آئین کے مطابق اس ایڈوائز کو رد نہیں کیا جا سکتا، تو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ یہ تھا جی عمران خان صاحب کا جو انہوں نے چھکا مارا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے اور معلومات بھی شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنے ہی، اللہ حافظ۔